رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی چیز کے بارے میں ہمیں بتا دیا تو پھر ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے تو ہمیں بس اس پر ایمان لانا چاہیے۔ اچھا، یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی۔ یہ قرآن کا کمال ہے، آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں، 2 اور 2 4 کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں۔ قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لینا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں، اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گی اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا۔ لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں اور دعووں میں تناقض نہیں ہے۔ قرآن نے کہا خدا ایک ہے، ہر جگہ یہی کہا کہ ایک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی ہیں، بشر ہیں، نبی ہیں، تو بشریت کو ثابت کیا قرآن نے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو بتا دیا گیا میں بشر ہوں، ایک ہی دعویٰ رہا ہے مسلسل شروع سے آخر تک، اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی، یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دیے ہوں کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا۔ تو تناقض نہیں ہے قرآن میں، نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے، تو یہ جتنے مضامین، پھر اخلاقیات کی جو تعلیم دی وہ تعلیم سیم ہے۔ تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے، بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی 2 اور 2 4 کی طرح صاف ستھری باتیں قرآن مجید میں۔ یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا۔ میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، یہ منکرین حدیث جو ہیں جنہوں نے کہا، دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاوی کی 2 جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے۔ تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا، پرویز نام تھا اس کا، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے، اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے، ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے۔ تو ایسے کئی تناقض، تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے، یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے، اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو احادیث میں ملتے ہیں۔ قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے، آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، مسائل، فقہی مسائل، وہ تو زیادہ تر احادیث میں ہے، اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں۔ تو مقصد اس کا یہ ہے کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے۔ تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعویٰ اس نے کر دیا۔ کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کرنا زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں ہے، تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا۔ تو جھوٹا آدمی کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے۔ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو دیکھ لیں، اس کی کتابوں میں کہیں وہ لکھتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، میں تو امام ہوں، اور کہیں لکھتا ہے کہ میں، شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں امام مہدی ہوں، پھر اس نے دعویٰ کیا میں حضرت وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مسیح موعود وہ ہوں۔ اس کی کتابوں میں اتنا ٹکراؤ ہے، وجہ اس کی ہے کہ باطل کا ایک ہدف ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس، جیسے اس کا ہدف ہوتا ہے شہرت، دولت، اور یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنا یا کوئی منصب حاصل کرنا کسی سے، تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ جس وقت جو طریقہ اس کو سوٹیبل لگتا ہے نا، وہ وہی طریقہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو ہر باطل میں یہ ہوتا ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا انسان سے غلطی سے ایک دعویٰ ہو گیا اس سے رجوع کر لے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن اہل باطل کے دعووں میں بہت ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ آج بہت سارے اسکالرز ایسے ہیں کہ آپ جب ان کی تقریریں سنیں گے یا ان کی کتابیں پڑھیں گے تو انہیں بہت ٹکراؤ نظر آئے گا، اسی سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں مخلص نہیں ہیں، ان کا مقصد پھوٹ ڈالنا ہے۔ تو جتنی جو تحریف شدہ آسمانی کتابیں ہیں، یہ جتنے باطل مذاہب ہیں، ان میں بھی آپ کو یہ ٹکراؤ نظر آئے گا۔ تو قرآن یہ دعویٰ بار بار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اس میں آپ کو عوج نظر نہیں آئے گا، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی، بہت واضح 2 اور 2 4 کی طرح وہ اپنے دعووں کو دعوے کرتا ہے قرآن مجید، اور اس پر دلائل قائم کرتا ہے۔ قیماً، اللہ فرماتے ہیں سیدھا سیدھا کلام ہے، لینذر بأسا، تاکہ یہ ڈرا دے کہ اللہ تو نے اتنا صاف ستھرا کلام نازل کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں 2 وجہ سے، برے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اچھے لوگوں کو امیدیں دلانے کے لیے، تاکہ برے لوگ برائی سے بچیں
اور اچھے لوگوں کو موٹیویشن ملے۔ یہ دعویٰ بھی قرآن کا کتنا پیارا اور کتنا صاف ستھرا ہے۔ برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے قرآن، اچھائی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، ہم نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ یہ ڈرا دے شدید عذاب سے، مِن لَدُنْهُ، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے ڈرا دے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا دے۔ کون سے ایمان والے؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو اچھے اعمال کرتے ہیں۔ کیا خوشخبری سنا دے؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کو اجر ملے گا بہت اچھا، اور ایسا اجر ملے گا ماکثین فیہ ابدا، رہیں گے اس اجر میں وہ ہمیشہ ہمیشہ۔ وینذر الذین قالوا، اور تاکہ یہ کلام ڈرا دے ان لوگوں کو، الذین قالوا، جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا۔ اللہ نے ڈرانے کا ذکر 2 دفعہ کیا، اس لیے کہ ایک تو عام لوگ جو برے ہوتے ہیں ان کو ڈرا دے، اور مشرکین میں خاص طور پر یہ برائی تھی کہ یہود و نصارہ کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا لیا کرتے تھے، وہ فرشتوں کو بیٹیاں کہہ دیا، یا عیسائیوں کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی۔ تو اس لیے اللہ نے خاص طور پر ان مشرکین اور ان کافروں کا ذکر کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے تھے، کہ ان کو بھی ڈرا دیا جائے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ڈرا دے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے ٹھہرا لی ہے اولاد۔ سورہ کہف بھی مکی صورتوں میں سے ہے نا، تو اس میں بھی توحید کا مضمون بہت ہوگا۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، نہیں ہے ان کے لیے اس دعوے پر کوئی دلیل، وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل تھی۔ یہ اکثر کہتے تھے نا، بھائی ٹھیک ہے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے لیکن ہم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں تمہارے باپ دادا کے پاس کون سے اس دعوے کی کوئی دلیل تھی؟ اور یہ جملہ ہلکا نہیں ہے، کَبُرَتْ کَلِمَةً، بہت بڑا ہے یہ کلمے کے اعتبار سے، ایسا کلمہ جو ان کی منہ سے نکلتا ہے، منہ سے نکلنے والا کلمہ یہ بہت بڑا کلمہ ہے، بہت بھاری ہے زمین اور آسمان پر، کہ اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی۔ اِن یقولون الا کذبا، نہیں بولتے یہ لوگ مگر نرا جھوٹ بولتے ہیں یہ۔ خرچ کرنا، اپنے مال میں سے اللہ کے لیے حصہ نکالنا، یہ بھی نماز کی طرح عبادت ہے۔ کہاں خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، کس جذبے کے ساتھ خرچ کرنا ہے، ان سب باتوں کے بارے میں بھی اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت موجود ہے۔ آج ہمارے ہاں افراط و تفریط بہت ہے، بعض لوگ بے تحاشا ہاتھ کھول دیتے ہیں، اور بعض لوگ کنجوسی کرتے ہیں، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں بھی نہیں کرتے۔ پھر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت میں خرچ کرنے کا جو حکم ہے اس کا تعلق صرف مال سے ہے، پیسوں سے ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو جو صلاحیتیں بھی دی ہیں، جو ہنر آپ کے پاس ہے، جو بھی اسکلز آپ کے پاس ہیں، ان کے بارے میں بھی شریعت کا حکم ہے کہ یہ ہنر، یہ صلاحیتیں، یہ مہارتیں آپ نے کہاں اور کتنی خرچ کرنی ہے۔ اللہ نے آپ کو نالج دی، علم دیا، یہ علم بھی خرچ کرنے کا حکم ہے۔ اللہ نے آپ کو طاقت اور قوت دی، پاور دی، تو اس طاقت کے بارے میں بھی آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے یہ کہاں خرچ کی، کتنی خرچ کی۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب تک 4 باتوں کا سوال نہ ہو جائے انسان کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جوانی کو کہاں کھپایا۔ تو جوانی سے یہاں مراد کیا ہے؟ جب طاقت اور قوت کا زمانہ تھا تو اس طاقت کو کہاں استعمال کیا۔ اللہ نے آپ کو دماغ کی بھی ایک طاقت دی ہے، سوچنے کی، ہر انسان کو دی ہے اللہ نے۔ اس سوچنے کی طاقت کو کہاں کھپانا ہے؟ یہ نہیں کہ جو مرضی الٹا سیدھا سوچتے چلے جاؤ۔ لوگ آج سوچ رہے ہوتے ہیں الٹی چیزیں، فساد۔ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اس علم کو کہاں استعمال کرنا ہے؟ بہت سے لوگوں کے پاس نالج ہے، وہ نالج تعمیر کے بجائے تخریب کاری میں، لڑائیوں میں استعمال ہو رہی ہے، لڑوانے میں استعمال ہو رہی ہے، پھوٹ ڈالنے میں استعمال ہو رہی ہے۔ تو پیسہ بھی ایک طاقت ہے، حکومت بھی ایک طاقت ہے۔ اسلام کا کمال یہ ہے کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے، بیلنسڈ معتدل امت۔ اس کا کیا مطلب ہے؟
جتنی قوتیں، جتنی صلاحیتیں، جتنی طاقتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، آپ اگر اسلام پہ چلتے ہیں تو مطلب ان تمام چیزوں میں توازن قائم رکھتے ہیں، بیلنس رہتا ہے آپ کا، وہ خراب نہیں ہوتا۔ غیرت بھی ایک قوت ہے انسان کے اندر، حیا بھی ایک قوت ہے، غیرت بھی اعتدال سے، حیا بھی بولے اعتدال سے، ہر چیز میں بیلنس ہے، ہر چیز میں۔ ایک عقل ہے مثال کے طور پر، سوچنے کی طاقت اللہ نے ہر ایک کو دی ہے۔ آپ اگر سوچتے ہی نہیں ہیں، بغیر سوچے سمجھے کام کر رہے ہیں، تو یہ بھی اعتدال سے تجاوز۔ کیوں؟ اللہ نے آپ کو سوچنے کی طاقت دی تھی، آپ وہ استعمال، بولو بھائی، بولنے کی طاقت دی ہے نا، وہ بھی تو استعمال کرنی پڑے گی نا۔ وہ بولنے پر بھی نہیں بول رہے تو اس کا مطلب وہ قوت استعمال ہی نہیں کر رہے آپ۔ دولہا سے پوچھا جا رہا ہے قبول ہے، وہ بولتا ہی نہیں آگے سے۔ اب ہم اس سے پوچھیں کیوں نہیں بول رہا، تو کوئی دوست کہے کہ یہ خاموش مزاج ہے، تو بھائی بولنے کے موقع پہ تو بولنا پڑے گا نا۔ اتنی خاموش مزاجی، یہ اس کا مطلب اللہ نے جو بولنے کی طاقت دی ہے وہ آپ استعمال کر ہی نہیں رہے۔ اور قاضی نے ابھی پوچھا نہیں ہے کہ بولو، پہلے ہی بول رہے قبول ہے، تو یہ بھی بے اعتدالی ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب جہاں بولنا نہیں ہے وہاں بولنا، جہاں قاضی نے بولنا ہے پہلے، وہاں دولہا پہلے بولنا شروع کر دے۔ کتنی اچھی مثال سامنے آ گئی، دیکھو دولہا کی مثال، اس سے سب کی سمجھ میں بات آ گئی۔ بیلنس، اعتدال، بولنا بھی ایک قوت ہے، طاقت ہے، ہر صلاحیت۔ وَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِّي فِيمَا تُحِبُّ فَكَمَا رَزَقْتَنِي مِمَّا أُحِبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِّي فِيمَا تُحِبُّ وَمَا زَوَيْتَ عَنِّي مِمَّا أُحِبُّ فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِّي فِيمَا تُحِبُّ۔ حدیث میں دعا سکھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے اللہ، تو نے جتنی طاقتیں، قوتیں، صلاحیتیں مجھے عطا فرمائی ہیں، یہ تمام قوتیں ان کاموں میں استعمال کروا لے جنہیں تو پسند کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو یہ قوتیں استعمال ہی نہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ استعمال ہو تو غلط جگہوں پہ استعمال ہونا شروع ہو جائیں۔ تو یہ تمام قوتیں ایسی جگہ استعمال کروا لے جہاں تو چاہتا ہے کہ استعمال ہو، تو جہاں چاہتا ہے نا استعمال ہو، وہاں یہ ہو جائے استعمال۔ وَمَا زَوَيْتَ عَنِّي مِمَّا أُحِبُّ، اور جو صلاحیتیں تو نے مجھے نہیں دی یا جو نعمتیں تو نے مجھے نہیں دی، ان نعمتوں کا نہ ملنا یہ فراغت کا سبب بنا دے ایسی چیزوں میں جن سے تو خوش ہوتا ہے۔ بھائی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو آپ کی مرضی کی چاہتیں آپ کو ملی ہوں یا نہ ملی ہوں۔ تو ملنا بھی ذریعہ بن جائے کہ تیری رضا کا، اور نہ ملنا بھی ذریعہ بن جائے تیری رضا کا، کیونکہ بعض دفعہ کچھ چیز نہیں ملتی تو انسان فارغ ہو جاتا ہے، فارغ ہو کے اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ بعض دفعہ کوئی نعمت ملتی ہے تو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت اس کو اللہ سے دور کر دے گی، تو مقصد کیا ہے؟ بس اللہ ہی کے کاموں میں لگ جائے کسی طریقے سے، ہدف ہی یہی ہے۔ آج قوتوں اور طاقتوں کو مقصد بنایا ہوا ہے، صلاحیتوں کو مقصد بنایا ہوا ہے۔ شارٹ کلپ آتے رہتے ہیں نا، ایک موٹیویشنل اسپیکر کا کل ایک شارٹ کلپ آیا۔ شارٹ کلپس کے بارے میں ایک بات خوب سمجھ لیں، یہ اس پہ کلپ بھی بنا دیں، ایک شارٹ کلپ، جو میں بھی شارٹ کلپ کے بارے میں وضاحت کر رہا ہوں نا، اس پہ ایک شارٹ کلپ بنوا دیں، نوٹ کر لیں اس کو۔ میرے جتنے شارٹ کلپس ہیں لطیفے اور فنی کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بہت امیج خراب ہوتا ہے۔ میرا اپنا شارٹ کلپس پہ کوئی چینل نہیں ہے۔ لوگ 1.5 2 گھنٹوں کے بیانات سے سوائے چٹکلوں کے کچھ بھی نہیں نکالتے، اور وہ 1.5 منٹ کے 30 سیکنڈ کے شارٹ کلپس میں چلا دیتے ہیں۔ اس سے یہ امیج جاتا ہے کہ جیسے مفتی صاحب کے پاس چٹکلوں کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں۔ کل میں نے ایڈمن کو فون کیا امریکہ، آدھا پونا گھنٹہ بات ہوئی ہے، میں نے کہا یہ جتنے شارٹ کلپس ہیں اسٹرائک دے کے سب کو اڑا دو، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، بم کا زمانہ ہے، اڑا دو سالے کو۔ سمجھ رہے ہیں؟ تم کوئی علمی بات نکالو بیان سے۔ چٹکلے تو ایک درمیان میں تفریح کے لیے 1.5 2 گھنٹے کے بیان میں آ جاتے ہیں، فریش کرنے کے لیے، اور اس میں بھی کوئی سبق ہوتا ہے، وہ بیان سے جڑے ہوئے ہوں گے تو وہ سبق اور لیسن جو اس میں ہے وہ سمجھ میں آئے گا۔ اس کو بیان سے کٹ کر کے چٹکلا ہی چلا دیا آپ نے تو وہ تو مزاح برائے مزاح کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو ایک یہ وضاحت ضروری ہے
دوسرا، کسی کے بارے میں جب کوئی رائے قائم کیا کریں تو شارٹ کلپس دیکھ کے نہیں، کسی کے ساتھ جب تک آپ رہے نہ ہو، سفر نہ کیا ہو، یا کم سے کم پورے بیانات نہ سنے ہوں. ہمارے ہاں جیسے دیگ کے چاول ہوتے ہیں نا، 2 نوالے لیے اور پوری دیگ پہ حکم لگا دیا کہ چاول گل گئے ہیں. تو دیگ میں تو یہ صحیح ہے، کسی شخصیت کے بارے میں 2 باتیں سن کے فیصلہ کرنا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ انتہائی درجے کی حماقت ہے. ایک اور وضاحت ساتھ ساتھ کر دوں جلدی جلدی، زیادہ لمبی وضاحتیں نہ ہو جائیں. پھر بہت سے لوگ ہمارے بارے میں یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب کے پاس نالج بالکل بھی نہیں ہے، قرآن حدیث کا تو ان کو پتہ ہی کوئی نہیں. مختلف اسکالرز کی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں آیت کا ریفرنس دیتے ہیں، حدیث کوٹ کرتے ہیں، اور مفتی صاحب کے پورے بیان میں کوئی آیت کا ریفرنس اور کوئی حدیث نہیں ہوتی. میں پوری آیت پڑھ دیتا ہوں، میں حدیث کے الفاظ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، یہ ریفرنس سے زیادہ مضبوط بات ہے. اور آج کل گوگل پہ لفظ ڈال کے سرچ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو اعتراض جب کریں نا، تو اعتراض یہ کیا کریں کہ مفتی صاحب کی یہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے، فلاں 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 فلاں. تو جب بات کرتے ہیں قرآن حدیث کے مطابق، مفتی صاحب بات کرتے ہیں قرآن حدیث کے خلاف ثابت کریں آپ کو یہ ایک بات اور اس پہ ریفرنس دیں آپ. تو مبہم اعتراضات، مبہم باتیں، اس سے سوائے منفی پروپیگنڈے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ نے 1.5 گھنٹے کا بیان کیا، اس میں نہ کوئی حدیث نہ کوئی آیت. حالانکہ ایسا نہیں تھا، یہ بھی غلط کہہ رہے تھے وہ. میں ایک ہی آیت کی تشریح میں 1.5 گھنٹہ لگا دیتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ اس 1.5 گھنٹے میں آپ نے کوئی بات قرآن حدیث کے خلاف سنی ہے؟ کوئی بات قرآن حدیث کے خلاف سنی؟ یا کوئی ٹاپک قرآن حدیث کے خلاف تھا میرا؟ یعنی ٹاپک ایسا تھا جو ممبر پہ بیان کرنے کا نہیں ہے. میں یہاں کوئی پکوڑے بیچنا سکھا رہا ہوں لوگوں کو، یا کوئی ریسیپی سکھا رہا ہوں. تو خام خامے جس کو جس سے بغض ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ نکال کے لاتا رہتا ہے. کچھ علمی اشکالات ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہ ہوتے بظاہر بڑے جاندار ہیں، اس میں لوگ کیا لیبل لگاتے ہیں خوب سمجھ لیں. یہ تو بات کر رہا ہوں، یہ سب سے زیادہ پوائنٹ کی بات ہے، اس پہ بھی کلپ بنا دیا کرو. ہمارے اپنے چینل سے بعض دفعہ کوئی ڈھنگ کا کلپ ہی نہیں نکل رہا ہوتا. کچھ دن پہلے میں نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ لوگوں کو آج کل فقہ پہ، فقہا پہ اعتماد نہیں ہے. نئے مجتہدین مارکیٹ میں آ رہے ہیں، اسکالرز آ رہے ہیں، اور جتنے ہمارے قدیم فقہا ہیں نا، ان کو ایسے بنا کے پیش کرتے ہیں جیسے وہ سارے معاذ اللہ بے وقوف تھے. قرآن حدیث ان کو آتا ہے، ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا تھا، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اس کی میں نے ایک مثال دی تھی کہ ایک میاں بیوی میں نکاح ہوا اور آپس میں ملاپ نہیں ہوا. وہ ایک امریکہ میں ہے اور ایک پاکستان میں. بچہ پیدا ہو گیا جی 2-4 سال کے بعد. تو صحیح ہے، بخاری کی حدیث ہے، الولد للفراش، بچہ اس کا ہوگا جس کے بستر پہ بولو پیدا ہوا ہے، جس کی بیوی کے ہاں بچہ ہوا ہے اس کا ہوگا. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور جو زانی ہے، جس نے زنا کیا اس عورت کے ساتھ، وہ محروم ہوگا، اس کی طرف بچے کی نسبت نہیں ہوگی. تو ایک صاحب نے مجھ پہ اعتراض کیا، پوری پوسٹ چلائی ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ. پوسٹ یہ چلائی پورے لکھا تفصیل سے نا کہ مفتی صاحب اپنے مسلک کا دفاع کر رہے ہیں. اچھا، آج کل جس کو بھی ٹھڑک پوری کرنی ہوتی ہے نا مخالفت کی، اگر اس کی مرضی کے خلاف مسئلہ ہوگا نا تو فوراً پتہ کیا الزام لگائے گا، یہ فقہ حنفی کی یا اپنے مسلک کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. حالانکہ سامنے والا اپنے مسلک کی حمایت کر رہا ہوگا، مقصد اس کا اپنے مسلک کو بچانا ہے کیونکہ زد پڑ رہی ہے نا. تو بجائے اس کے کہ یہ کہے کہ یہ فقہا کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، یہ امت کے جتنے بزرگان دین گزرے ہیں جن کو بڑے بڑے مجتہد سمجھا جاتا ہے، جن کو پوری امت مانتی ہے، ان کا دفاع کر رہے ہیں، تو اس کے بجائے الفاظ کیا استعمال کیے جاتے ہیں؟ اپنے مسلک کا دفاع. اس کی مثال ہے جی ٹی وی میں میرا انٹرویو تھا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ فقہ حنفی میں 3 طلاقیں 3 سمجھی جاتی ہیں، قرآن حدیث کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا یہ آپ کی تعبیر غلط ہے. قرآن حدیث اور تمام صحابہ 3 کو 3 سمجھتے ہیں، اس لیے فقہ حنفی میں 3 کتنی ہے؟ بولتے کیوں نہیں 3؟ یہ لوگ فقہ حنفی کو یا شافی کو قرآن حدیث کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں اور اپنی رائے کو کہتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث پیش کر رہے ہیں. وہ سارے فقہا، امام شافی، امام احمد، وہ سارے معاذ اللہ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ان کو پتہ ہے. تو میں نے کہا کہ محترم یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا، اس کو کیا کر لیں، سوال کا انداز کیا کر لیں، ٹھیک کر لیں. سارے صحابہ 3 کو کتنا کہتے تھے؟ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر. کوئی ایک سے بھی ضعیف سند سے آپ نہیں، ضعیف سند کہہ رہا ہوں میں، صحیح تو دور کی بات، کہ جنہوں نے ایک مجلس کی 3 کو کیا کہا ہو، ایک کہا ہو، ایک بھی نہیں ملتا.
اسی وجہ سے ابو حنیفہ نے بھی 3 کو 3 کہا. تو میں اس لیے بار بار کہتا ہوں آج کل مسلکوں کے ناموں پہ نہ جاؤ. ناموں پہ نام بڑے خاندانی ہیں. کسی نے سلفی نام, کسی نے اہل حدیث نام, کسی نے جماعت المسلمین نام, کسی نے کچھ بھی نام. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے گمراہ ہیں, آپ ان کو صحیح سمجھیں. نام کی وجہ سے نہیں کہ سلفی نام رکھ لیا تو اسلاف کو فالو کرے گا. سلفی نام رکھ کے سلف کو فالو نہیں کر رہا ہوں. سلف کی مخالفت کو سلفیت بعض جگہوں پہ کہا جاتا ہے. ایک نہیں ماننا سلف کا قول. یہ کس سلف میں سے کس کا قول ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں؟ لیکن اکثر سلفی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں 3 کتنی ہوتی ہیں؟ ایک. حالانکہ سلف میں سے یہ کسی کا بھی قول نہیں ہے. کتنے اہل حدیث ایسے ہیں جگہ جگہ حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں. جیسے یہ بخاری کی حدیث ہے نا کہ بچہ کس کا ہوگا؟ جس کے بستر پہ پیدا ہوا. میں مانتا ہوں کہ سارے اہل حدیث ایک جیسے نہیں ہوتے, لیکن میں بتا رہا ہوں نام سے نہ دھوکہ کھائیں. نام سے دلیل دیکھیں. نام آج کل ہر آدمی قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث لے باتیں ایسی پھینکے گا نا, لمبے لمبے دعوے ایسے کرے گا, آدمی سمجھے گا اس کے علاوہ تو آج تک کسی اور نے قرآن حدیث سمجھا ہی نہیں ہے. کسی پڑھے لکھے کو بٹھائیں گے تو پتہ چلے گا. یہ دیوبندی بریلویوں میں بھی ہے, میں یک طرفہ بات نہیں کر رہا, ان میں بھی بہت سے آپ کو لگے گا کہ جی ہم مانتے ہیں, ہم اسلاف کے پیروکار ہیں. آپ کو بدعتی ملیں گے اس میں. امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت کہ ہم ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں, ہم ابو حنیفہ کو. آپ کہاں فالو کر رہے ہو بھائی؟ یہ آپ کو دیوبندی میں بھی ملے گی یہ چیز. کہاں فالو کر رہے ہو؟ انہوں نے یہ اتنی ساری بدعتیں تو ان کی طرف کیوں منسوب کر رہے ہو آپ؟ ہم جب پہلے اشتہار آتے تھے نا ٹی وی میں بچپن میں, ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. فلپس سب سے بہتر ہے. یہ پورا اشتہار میں نے مکمل کر لیا. فلپس سب سے بہتر ہے, ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ. بعض جگہ ایسے ہوتا تھا کہ کمپنی 2 نمبر ہوتی تھی, وہ نام وہی ایسا نام رکھتی تھی, اس کی پروننسیشن بالکل ویسے ہی ہوتی تھی. اسپیلنگ میں تھوڑا سا کیا ہوتا تھا فرق, تاکہ کیس بھی نہ ہو ہمارے اوپر. لیکن آج تو اسپیلنگ بھی وہی ہے, ٹھیک ہے نا, اسپیلنگ بھی وہی ہے. تو میں نے وہ واقعہ بیان کیا. میں نے کہا حدیث میں صحیح ہے, بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زانی محروم رہے گا اور بچہ کس کو ملے گا؟ باپ کو. تو کسی نے میرے خلاف کہا, انہوں نے اپنے مسلک کو کے دفاع میں یہ بات کہی ہے اور حدیث کو اس کے اصل سیاق و سباق سے ہٹا کے پھر بتایا کہ ایک شخص نے زنا کیا تھا, اس نے دعویٰ کیا کہ یہ بچہ میرا ہے, تو نبی نے فرمایا نہیں, یہ کس کا ہے؟ عورت کے شوہر کا. تو وہاں تو شوہر موجود تھا, اور مفتی صاحب بات کر رہے ہیں شوہر مارکیٹ سے کیا ہے؟ شارٹ ہے. شوہر موجود تھا, لیکن نبی نے یہ نہیں دیکھا کہ زانی صحیح کہہ رہا ہے یا کیا کہہ رہا ہے غلط. آپ نے ایسی کوئی قید نہیں بیان کی ہے. آپ نے فرمایا جو بھی ہے بچہ ہوگا کس کا؟ الولد للفراش. فراش کا مطلب بیوی ہے. یہاں پہ جس کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوگا اسی کو ملے گا. زانی کو محرومی. کیا مطلب؟ یہ فرض کر لو کہ یہ اس کا ہے, پھر بھی وہ محروم ہوگا. تو حدیث کو فقہا فالو کر رہے ہیں اور آپ فالو نہیں کر رہے. اور یہ کوئی امام ابو حنیفہ کا یا دیوبندیوں کا مسئلہ نہیں ہے. جس نے مجھے اعتراض لکھ کے بھیجا نا, میں نے سلفیوں کی ویب سائٹ کھولی عربوں کی, اس میں یہ لکھا ہوا کہ 20 سال بھی شوہر اگر بیوی سے دور ہے, غائب ہے, پتہ ہی نہیں بندہ گیا کہاں, بچہ پیدا ہوگا تو کس کا کہلائے گا؟ شوہر کا کہلائے گا. یہ تو عرب علماء کا بھی یہی موقف ہے. آپ جب بھی ہم کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں دیوبندیت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ دیوبندی اپنے مسلک کا کیا کر رہے ہیں؟ دفاع کر رہے ہیں.